नाज़रीन मोहतरम, यहाँ जलसा सालाना जर्मनी में जहाँ खुदा ताला के बेइंतहा फ़ज़लों के और शुक्राने के जो जज्बात हैं वो हम इस नशरियात में भी, जलसा गाह में भी, हर जगह समेटने की अपने तय कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं तहदीस नेमत का जो सिलसिला है वो भी जारी है खुदा ताला के हुक्म के तहत, और जलसा सालाना रब्वा कादियान की यादों के चंद फूल हम चुनते हुए एक गुलदस्ता सजाने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी खिदमत में पेश करने की। इस सिलसिले में स्टूडियोज़ में अब हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल बासित तारिक साहब, मुरब्बी सिलसिला आलिया अहमदिया, यहाँ जर्मनी में एक लंबे अरसे से खुदा ताला के फजल से तैनात हैं। मौलाना बहुत बहुत शुक्रिया जलसे की मसरूफियात में हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। जज़ाकल्लाह, आपकी दावत का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। मौलाना एक बड़ा ज़ाती सा सवाल है, कहाँ ठहरे हैं? मैं इस वक्त यहाँ से कोई आधा घंटा दूर ड्राइव पर, आधा घंटे की ड्राइव पर एक होटल है, वहाँ मैं ठहरा हूँ। और अगर खाक साहब ये पूछे कि 1963 में कहाँ ठहरे थे जलसा सालाना? 1963 में मुझे याद है कि हम छोलदारियों में ठहरे थे। छोटे छोटे कैंप लगे होते थे और मुझे अभी तक याद है, मेरी अम्मी, मेरे वालिद साहब, मेरे बहन भाई, वो ज़मीन पर पराली होती थी, पराली के ऊपर वो हमने चादरें बिछा कर, गद्दे बिछा, वो रज़ाई बिछा कर हम उसमें सोते थे। ऊपर एक और रज़ाई होती थी और हम बिस्तर जो है ना वो गोल करके वहाँ से आते थे, उसके ऊपर रस्सी बांधी होती थी और वो हम लारी के ऊपर रख के लाहौर से हम आते थे। तो मुझे याद है कि उस छोलदारी के बिल्कुल दरमियान में जो उसका एक बांस है, उसके ऊपर एक लालटेन लटकी होती थी जिसकी हल्की सी मध्यम सी पीले रंग की रोशनी होती थी। तो मुझे वो रैश याद है और मुझे याद है कि उससे बाहर थोड़े से टॉयलेट बने होते थे, कच्चे रंग के, बिल्कुल कच्चे होते थे। वो उसका कोई दरवाज़ा वगैरह नहीं होता था, उन्होंने बनाया ऐसे होता था कि ऐसे उन्होंने बनाया होता था कि कोई आदमी अंदर ना आ सके ना, लेकिन खुला होता था, कोई उसमें वो दरवाज़ा नहीं होता था, लेकिन आगे से दीवार को उन्होंने ऐसे वो मोड़ा होता था। मुझे वो रिहाइश याद है। फिर मुझे ये भी याद है कि जब हमारा जामिया अहमदिया का हॉस्टल नया बना तो उसमें मुझे याद है, मैं उस वक्त खामसा में था, आखिरी क्लासों में था। हमें हुकूमत था सारे लड़कों को 7 साल हम अपनी कमरे सारी खाली करके, साफ़ करके जलसा के मेहमानों के लिए पेश करते थे। तो जब वापस आते थे, जलसा ख़त्म होता था, तो परालियों को हम बाहर निकाल के और उसके बाद कमरे को मैं 2-3 बाल्टियाँ उठा के लाता था पानी की, फिर धोते थे। तो हर साल मैं ज़ाती तौर पर बताता हूँ अपना कि हर साल ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे साथ के सारे साथी हम अपनी चारपाइयाँ देते थे जलसे के मेहमानों को रिहाइश के लिए, और उसके बाद अपने कमरे दे देते थे और अपनी हर चीज़ जो हमारे पास होती थी मेहमानों के फ़ायदे के लिए हम दे देते पेश कर। अच्छा, ये तो हो गए जामिया के स्टूडेंट्स का जी जी अपने मसीह पाक अलैहिस्सलाम जी के जी मेहमानों की मेहमानदारी का एक रवैया। लेकिन बिलअमूम रब्वा में जो अहलियान रब्वा थे वो किस तरह मेज़बानी करते थे और वो क्या माहौल होता था? मैं बता नहीं सकता, इस कदर खुश होते थे, बल्कि मुझे अक्सर लोगों रब ने बताया कि हम सारा साल इंतज़ार करते हैं कि ये या इलाही हमें ज़िंदगी और सेहत दे और फिर मेहमान आए और फिर जलसा हो और हम मेहमानों की खिदमत करें। दीवानों की तरह, पागलों की तरह सारी रात सारा दिन बग़ैर थकावट के मुस्कुराते चेहरों के साथ हम वो खिदमत करते थे। हज़रत खलीफत मसीह सारस रहमतुल्लाह अलैह, मुझे अच्छी तरह याद है, उसका फरमाया करते थे, मुस्कुराते चेहरों से मसीह मौत के मेहमानों का इस्तकबाल करो और रबुआ को एक गरीब दुल्हन की तरह सजा दो। मुझे वो भी याद है कि किस तरह रबुआ के लड़के, हम जामिया के लड़के भी साथ मिलकर अक्सर रबुआ के लड़के होते थे, वो लेई बनाते थे बड़े बड़े देगचियों में और इंतहाई खूबसूरत गेट बनाते थे। वो लारी अड्डे से लेके जहाँ पर लोग उतरते थे वहाँ से लेकर जलसा गाह तक सारा गोल बाजार गुजर के इतने खूबसूरत गेट होते थे और बड़े खूबसूरत गेट, उसके ऊपर हज़रत इस्लाम के इक़्तिबास लिखे हुए हैं और ऊंचे होते थे काफ़ी। मेरे ख्याल के मुताबिक मैं अगर ये कहूँ कि वो गेट जो थे वो कम से कम 6 से 7 मीटर ऊंचे होते थे और उसके ऊपर बड़ा खूबसूरत लगा होता था और इस कदर लोग खुशी महसूस करते थे। लोग अपने घरों को वक्फ करते थे। मैंने देखा है कि छोटे छोटे घर तंग होते थे क्वार्टर अंजुमन के, उसमें लोगों ने अपने कमरे दिए हुए हैं, उसमें परालियाँ बची हुई हैं, मेहमान आ रहे हैं, मेहमान जानते भी नहीं है एक दूसरे को कि तुम कौन हो, लेकिन वो वहाँ पर एक तो अपने रिश्तेदार होते थे, बाद ऐसे लोग होते थे जिनका कोई दूर का ताल्लुक नहीं होता था, एक तरफ था अहमदियत का,
اتنے خوشی سے وہ کہتے تھے، اور پھر مہمانوں کو اپنی ذاتی ریسورسز سے ان کی علیحدہ خاطر کرتے تھے۔ اچھا مربی صاحب، میرے ذہن میں ابھی یہ آ رہا ہے کہ ابھی ہم ڈسپوزیبل کپوں میں چائے پی رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، تو اتنی زیادہ لاکھوں کی تعداد میں برتنوں کا انتظام کیسے ہوتا تھا؟ ہاں، مجھے وہ یاد ہے، وہاں ربوہ میں جلسہ آنے کے موقع پر نظامتیں قائم ہوتی تھی، نظامت روشنی، نظامت طبی امداد، نظامت اس طرح کے ہوتے تھے۔ وہاں ایک نظامت برتنوں کی ہوتی تھی، اور نہایت خوبصورت لوٹے ملتے تھے، لوٹے مجھے یاد ہے مٹی کے لوٹے ہوتے تھے، اور بھاری ہوتے تھے ذرا، اور ان کی ٹوٹی بہت چھوٹی سی ہوتی تھی، اور نیچے آپ خورے ہوتے تھے بڑے پیالے کے بنے، اس میں پانی پیتے تھے، اور مٹی کے پیالے ہوتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے کئی دفعہ پیالوں میں شوربہ پیا ہوا ہے، دالیں کھائی ہوئی ہیں اس میں، اسی میں دال روٹی چلتی تھی، چاول بھی اسی میں آ جاتے تھے۔ تو میرا خیال کے مطابق، اللہ بہتر جانتا ہے، کئی کروڑ کی تعداد، کیونکہ جو آخری جلسہ ہوا ہے ان کی تعداد لاکھوں میں تھی، تو وہ نظامت برتن جو تھی وہ اس طرح کے بے شمار کئی کروڑوں کی تعداد میں وہ برتن ہوتے تھے، ٹوٹ بھی جاتے تھے، بعض اوقات جاتے جاتے گر بھی جاتے تھے، لیکن اللہ کے فضل سے مجھے یاد ہے، جہاں تک میں نے جلسے اٹینڈ کیے ہیں، کبھی ہمیں برتنوں کی کمی نہیں ہوئی۔ وہاں ساتھ ہی جاتے تھے، وہ کہتے جی کتنے چاہیے، جتنے چاہیے لے جائیں، ماشاء مہمانوں کے اللہ۔ لحاظ سے۔ اچھا اور وہ یہ برتن گھروں میں بھی جاتے تھے۔ اچھا مطلب کھانے کے ساتھ برتن بھی، یہ تو ہو گئے سونے کھانے پینے کے انتظامات۔ جو اصل مقصد ہے جلسے کا، جی جی اس روحانی اجتماع سے جو اصل معاہدہ جو تقسیم ہوتا ہے، وہ تو وہ تقاریر ہیں۔ ہاں جی میں بالکل۔ چاہتا ہوں کچھ ناظرین کو، میں نے سنا ہے بہت لمبی ہوا کرتی تھی وہ تقریریں، ہاں جی۔ تو بڑے تحمل سے گھنٹوں بیٹھ کے جو ہمارے شاملین جلسہ تھے وہ تقاریر سنا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ جلسہ گاہ میں، ربوہ کی جلسہ گاہ میں، میں، میرے والد صاحب، میرے بھائی، وہ عام طور پر سب لوگ ایسے ہوتے تھے، پرالی بچھی ہوتی تھی جلسہ گاہ میں، ہم اوپر بیٹھ جاتے تھے ایک چادر بچھا کے، اور اتنے فراخ دلی سے لوگ کہتے تھے بھائی صاحب آ جائیں ہمارے پاس، آگے بیٹھے، آپ بیٹھے، یہ نہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں، آ جائے بیٹھے۔ اور یقین جانے میں نے ساری تقاریر سنی ہے۔ صاحبزادہ میاں طاہر احمد صاحب، اس کا خلیفہ رابع جو تھے، ان کی تقریر ہوتی تھی کہ غزوات میں اسوہ رسول، انتہائی پیاری تقریر ہوتی تھی، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں جو حضور کا سلوک ہوتا تھا۔ پھر مولانا غلام باری صاحب کی تقریر مجھے ہے، ان کی تقریر کا خاص موضوع ہوتا تھا، ان کی آواز اور تلاوت اور ان کا جو انداز تھا تقریر کا، وہ انسان کو فیسینیٹ کر دیتا تھا۔ مجھے یاد ہے ان کی تقریر ہوتی تھی صحابہ کی سیرت کے اوپر، کہ صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح قربانیاں کی، اور وہ ایسا دل میں جوش پیدا ہوتا تھا، دل چاہتا تھا ہم بھی ایسی قربانی کریں۔ اور حضور نے پھر ان کی تقریر، اس کے بعد چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کی تقریر مجھے یاد ہے، ثاقب ذیلی صاحب کی نظم یاد ہے، کئی گھنٹوں ہم لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ میں نے کبھی، یقین جانے، اپنی زندگی میں نے جتنے بھی جلسے اٹینڈ کیے ہیں، میں آس پاس بچے بھی ہوتے تھے، چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے، آج تک میں نے یہ دیکھا کہ تقریر کے دوران کوئی شخص آپس میں بات کر رہا ہو، ایسے سنتے تھے جیسے پتہ نہیں، اور عین مناسب موقع پر نعرے بھی لگتے تھے، ہے جی۔ اور میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص لیٹا ہوا ہے، کوئی شخص جو ہے آپس میں باتیں کر رہا ہے۔ اس زمانے میں ہینڈی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، سب لوگ غور سے تقریر سنتے تھے۔ ربی صاحب، ثاقب ذیلی صاحب کی نظم کیا خوب یاد دلائی آپ نے۔ میں نے سن رکھا ہے بزرگوں سے کہ ثاقب ذیلی صاحب کی نظم جلسہ سالانہ ربوہ کا گویا ایک پارٹ اینڈ پارسل تھی، بالکل اس کا حصہ تھی۔ بالکل بالکل۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ اگر اس کا کوئی ایک شعر ہم سن لیں مل کے اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے؟ میں آپ کو صرف دو شعر سناتا ہوں۔ ایک وہ شعر تھا جس پر اس قدر نعرے اپنا لگے تھے، وہ میں بتا نہیں سکتا۔ وہ تھا اس شعر کا، وہ نظم تھی ثاقب ذیلی صاحب کی انجام۔ اس میں بتایا تھا کہ جو جن لوگوں نے ہمیں غیر مسلم قرار دیا ان کا کیا انجام ہوا۔ ایک ہی شعر اگر ہم جلدی سے اپنے ناظرین کو سنائیں اور پھر ہم آہستہ آہستہ۔ ہاں جی، وہ مجھے یاد ہے، مجھے ابھی تک یاد ہے، ایسے لگتا تھا کہ وہ جلسہ گاہ میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ وہاں کی پولیس گھبرا گئی تھی، جو پولیس ڈیوٹی تھی نا، گھبرا گئی کہ یہ کیا ہونے لگا ہے۔ انہوں نے کہا کچھ نہ کرو۔ ابھی جب ان کا خلیفہ کھڑا ہو گیا، مجھے یاد ہے، مجھے خود سے بتایا، وہ نظم، وہ شعر یہ تھا کہ ہم دین خدا کے پرچم کو اونچا ہی اڑاتے جائیں گے، جو طوفانوں کے پالے ہوں کیا خوف انہیں
طوفانوں کا. جزاکم اللہ تعالیٰ سر بہت انتظار زبردست صاحب، گانے لگے تھے. بہت مزہ آیا جی. بہت شکریہ. اس ایک شعر پہ اکتفا کرتے ہوئے یہ ہم نے جلسہ سالانہ ربوہ کی یادوں کو سمیٹا. ناظرین محترم، ابھی ہم باہر چلتے ہیں اپنے بھائی ناصر محمود صاحب کے پاس اور فرحاد غفار صاحب کے پاس. حال کے اندر وہ اس وقت موجود ہیں اور انشاءاللہ وہ آپ کو جلسہ سالانہ کے مین سیشن کی طرف بعد ازاں لیے چلیں گے. جزاکم اللہ. جزاک اللہ زاہد صاحب اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا ہے کہ ابھی ہم یہاں مین پنڈال میں ہیں اور پہلا سیشن انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ہے. اگر آپ جلسے کا بینر دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز یاد آئے گی اور وہ یہی ہے جس کا ذکر بار بار حضور نے آج خطبے میں فرمایا، وہ ہے تقویٰ. اور وہی ہمارے اس جلسے کا سلوگن ہے. آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ہال جو ہے وہ بھر رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں کافی بڑی تعداد میں یہاں ہال میں داخل ہو رہے ہیں. پچھلا حصہ بھی آہستہ آہستہ پر ہو رہا ہے. باہر سے جو دوست ہیں وہ اندر داخل ہو رہے ہیں. اور ناصر صاحب، اب پہلا سیشن انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہوگا اور ہمیں پتا ہے کہ حضور نے آج بار بار تقویٰ کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ تقویٰ میں ترقی کریں. یہی اصل مقصد ہے جلسے کا. Absolutely, and dear viewers, you can see that the participants of the Jalsa are flocking into the main marquee in great numbers. As Murabbi Sahib also just mentioned, Farhad Sahib, Hazur Akdas has reminded us of the true purpose of the Jalsa, which is also to take part in the sessions and to gain new knowledge, maybe refresh some knowledge that we already have. And if you